عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے۔ عورتوں کو زیف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ زیف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ جس کا لباس زیف اور ہلکا ہو گیا، اس کا ایمان زیف ہو گیا۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زباں پر نہ لاؤ، اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے اور عورت کے دل سکنی کا سبب ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ بدتمیزی عورت کے لیے ڈھال ہے، اگر یہ نہ ہو تو لوگ اسے کچا چبا جائے۔ من پسند شخص ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ محبت ہم سے زیادہ مسلمان ہے، رنگ، نسل، ذات پاک کسی بھی چیز کو نہیں مانتی۔ عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس کا علاج تحمل ہے اور اسے رنج تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مسجدوں میں اولاد کے بجائے اولاد نرینہ کی دعا مانگنا ہی بتا دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بیٹی کا دشمن ہے۔ ایسے مرد کا محبت کر کے عورت کو چھوڑ دینا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی جو عورت کے کام آنے والی قیمتی باتیں۔ مرد دنیا کی ہر لذت کو بھول سکتا ہے، ہر خوبصورت شے اس کے ذہن سے اتر سکتی ہے، مگر کسی عورت کے ساتھ گزرے اچھے وقت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ محبت کے راستوں پر بچھڑنے والے اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے منحوس ہوتی دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے دامن میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ خوش نصیب ہے وہ عورت جو کسی مرد کے سہارے محبت کو اکلوتا وارث ہو۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت وفا کے معاملے میں مرد سے بڑی ہے، وفا اور حیا میں مرد عورت کو نہیں ہرا سکتا۔ مرد اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ ایک سے زیادہ بار محبت کر چکا ہوتا ہے۔ ایسے مرد کا محبت کر کے عورت کو چھوڑ دینا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایسے مرد سے محبت کر کے عورت برباد ہو جاتی ہے۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عقل مند اور خوبصورت عورت حسد نہیں کرتی، کیونکہ حسد ایک اعتراف ہے کہ اس سے بہتر بھی لوگ موجود ہیں۔ جو ریاست خواتین کی تعلیم کے خلاف ہو، وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص صرف داہنے ہاتھ سے کام لینے کی کوشش کرے۔ مکار شخص خودکش دھماکے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نامحرم چھوڑ دیتے ہیں، ان پر بھروسہ مت کرنا، ٹھیک بھی کہتے ہیں، مگر کہتا ہوں لوگ نکاح کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ بچے ہو جانے کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ لوگ محروم بن کر نہیں چھوڑتے؟ کوشش کرو کہ کسی انسان جان کو تم سے آرام پہنچے، یا جو دست چکھتا ہے اس کو تمہارے ذریعے روٹی ملے۔ قیامت اور چلن نہ ہوگا۔ جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا یہ بدصورت لفظ کس قدر شفاق شخص سے تخلیق کیا ہوگا۔ یہاں تو ہر کوئی دل نشین دلچسپ ہے، شاید اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ لفظ کس کے نازک سے دل کو رون بھی سکتا ہے یا کسی کے جذبات کو کچل بھی سکتا ہے۔ یہاں تو ہر شخص قابل محبت ہے۔ اے چاند میں کس طرح تمہیں اپنے محبوب کے برابر ٹھہراؤں؟ تم صرف رات کو چمکتا ہے جب میرا محبوب ہر آن روشن رہتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسکرا رہا ہے وہ خوش بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ شاید حد سے زیادہ اذیت بھی مسکرانا سکھا دیتی ہے۔ عورت کی تعریف مت کرو، بلکہ ایک عورت مر جائے گی مگر تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ عورت کے ساتھ وقت کم بتاؤ۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔
عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اس لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ داری شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ جب شادی اپنے گھر والوں کی پسند سے کرنی ہوتی ہے تو بات بھی گھر والوں کی پسند سے شخص کے ساتھ ہی کیا کرو۔ شخص سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہوں بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے، لہذا شک کو کبھی بھی اپنے رشتے میں جگہ مت دو۔ دکھ کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ دل کی سمجھ میں نہیں آتا کس جھوٹ کو کیسے محسوس کرے۔ اظہار کر دینا بہتر ہوتا ہے، ورنہ پچھتاوا عمر بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے سارے دنیا کے محبوب ہوتے۔ قدر چیزوں کی نہیں جذبات کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ خاتون کہنے لگی، بیٹا مرد کی 3 حرکات عورت بہت پسند کرتی ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بیوی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا، ایسے بیوی اطمینان اور راحت محسوس کرتی ہے۔ اگر بیوی کس وجہ سے پریشان ہو اور رو دے تو اس کے آنسو صاف کرنا۔ بیوی سے یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ کہنے سے بیوی کے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی اور ممکن ہے وہ بھی آپ سے ایسے ہی کلمات کا تبادلہ خیال کرے۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جب انسان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کے خاطر جل بن جائے۔ شریف آدمی وہ ہے اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو۔